بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اس کا نام ہے اسرائیل اور ایران کی کشیدگی۔ ناظرین، آپ کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ منگل کے روز جو ایرانی سفارت خانہ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا جو اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے جو F-35 سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئرکرافٹ ہیں، انہوں نے جو ان کا سفارت خانہ ہے شام کے اندر دمشق، وہاں پر اٹیک کیا تھا اور اس کو مسمار کر دیا تھا۔ اور اس کے رسپانس کے اندر کیا ایران اپنی ریٹیلیشن یا رسپانس دے گا اسرائیل کو؟ اس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی آراء اور ڈیفرنٹ قسم کی جو رائے ہیں وہ ہیں مختلف ایکسپرٹ کی، ڈیفنس ایکسپرٹ کی اور مختلف ایکسپرٹیز کی۔ ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ معزز ناظرین، کچھ جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں وہ ڈیفنس انٹیلیجنس رپورٹ کی بیس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہو سکتا ہے جو عید ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے جو مراکز ہیں یا قنصل خانہ ہے یا ایسے سینسٹیو ایریاز ہیں، وہاں پر کروز میزائل یا ڈرون سے اٹیک کر سکتا ہے اور ریٹیلیشن کے طور پر اسرائیل کو جو ہے جواب دے سکتا ہے۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے، اس کے پس منظر میں لبنان ایران کی زیر اثر ملیشیا حزب اللہ نے اسرائیل کا بہت ہی مہنگا ترین اور اربوں خربوں ڈالر کا جو ڈرون ہے، اسپائنگ ڈرون ہے، اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے، یعنی زمین پر گرا دیا ہے۔ اور حزب اللہ کے پاس یہ ٹیکنالوجیز موجود ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حزب اللہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی ہائی الٹیٹیوڈ، ہائی ڈیفینیشن، ہائی ماڈرنائز قسم کے جو ڈرون ہیں اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی کیپیبلٹی اور نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ ان کا ہائیلی ماڈرنائز اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ اسپائنگ ڈرون جس کو گرایا ہے حزب اللہ نے۔ اور حزب اللہ نے جب یہ حزب اللہ کے اوپر لبنان کے اندر اٹیک کرنے جا رہا تھا، یہ ڈرون سرویلنس کر رہا تھا اور انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہا تھا، اور حزب اللہ کی جو کیپیبلٹی ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی، انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اور پھر انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایسے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم اور ڈیٹیکشن سسٹم میکینزم موجود ہے جس کے ذریعے انہوں نے پہلے اس ہائیلی ماڈرنائز قسم کے جس کی قیمت اربوں خربوں ڈالر کے اندر ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، اس کے بعد اس کو نیوٹرلائز بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ جو تنظیم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی شب جو ڈرون تھا اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اسرائیلی جو طیارے ہیں F-35 انہوں نے لبنان کے اوپر ڈیفرنٹ ایریاز کے اوپر اپنی بمبارمنٹ کی ہے اور بہت سے جو ٹارگٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ شب وادی بقا کے مشرقی علاقوں میں بمباری کی ہے اسرائیلی ایئرکرافٹ نے۔ اور ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ IDF جو اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے جو ان کے ایئرکرافٹ نے مشرقی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے اور ایک ڈرون مار گرایا ہے جو حزب اللہ نے اسرائیل کا، اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا جاؤں کہ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیلی سفارتی مرکز پر ایران کی طرف سے میزائل حملوں کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔
اور شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد امریکی میڈیا نے ایران کی جانب سے آئندہ ہفتوں کے اندر امریکی اور اسرائیلی مراکز پر حملے کا قوی امکان ظاہر کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انفارمیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی مراکز پر حملے کے بعد ایران جو ہے وہ کروز میزائل اور ڈرون سے اور ڈیفرنٹ قسم کے ویپنز سے اٹیک کر سکتا ہے امریکی اور اسرائیلی جو کونسلیٹ ہیں یا سفارت خانے ہیں، یا اس کے علاوہ جہاں پر ان کے فوجی تنصیبات ہیں یا ایئر تنصیبات ہیں، ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ بھی میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ، کچھ نیوز اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی ایسی انفارمیشن میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ ایران کے جو قونصل خانہ ہے اس کے اوپر اسرائیلی اٹیک کے بعد، جس میں اسرائیل نے F-35 سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین جدید ترین ایئرکرافٹ سے بمبارمنٹ کر اس کو مسمار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو امریکہ ہے اس نے اپنے بہت سے جو پیٹریاٹ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اور اس کے علاوہ دوسرے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی جو نیوی ہے، نیول شپ ہیں اور جو نیول ان کے جو بحری بیڑے ہیں، جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں جو سمندر کے اندر اپنی گشت کر رہے ہیں، ان کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی الارمنگ اور سینسیٹیو قسم کی سچویشن جنریٹ ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور یہ دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ یہ جو کشیدگی ہے یہ بہت بڑا ایک فلیش پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے، اس فلیش پوائنٹ کی وجہ سے عالمی جنگ یعنی تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور یہ جو تیسری عالمی جنگ ہوگی یہ کنونشنل یا ٹریڈیشنل ویپنز کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ نیوکلیئر ویپنز کی جنگ ہوگی۔ معزز ناظرین، یہ انفارمیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ اسرائیلی جو موساد کا جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم ایران کو کسی بھی صورت میں نیوکلیئر ویپن بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی اسرائیل جو ہے ایسی سچویشن، ایسی کنڈیشن، ایسا کمبیکٹ انوائرمنٹ جنریٹ کر رہا ہے تاکہ ایک جواز پیدا کیا جائے کہ ایران کے جو نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں یا نیوکلیئر سائٹ ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جائے اور ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ معزز ناظرین، جو یہ ابھی پریڈکشن کی ہے کہ اسرائیل جو ہے ایران کے نیوکلیئر ریئیکٹرز کے اوپر میں بھی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اس سچویشن کو اس اپنے ڈیزائن پلان کے مطابق، ڈیلیبریٹ پلان کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے۔ اور یہ پریڈکشنز جو ہیں ہماری، یہ سچ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور حرف آخر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے یہ سچویشن جنریٹ نہ ہوئی ہو، لیکن اس میں انٹینشن اور آبجیکٹو ضرور موجود ہیں۔ کسی جواز کے بغیر جو ہے اس ایران کے کونسلیٹ کے اوپر اس کو مسمار کرنا میرے خیال سے مطابق ایسے حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین، ایک بات جو ہے، ایک جو فیکٹ ہے وہ حرف حقیقت کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کا جو کمبیکٹ جو سیناریو ہے وہ انتہائی حساس ہو چکا ہے اور بہت الارمنگ سچویشن کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے، کیونکہ جو ایران کا کونسلیٹ ہے اس کو مسمار کیا گیا ہے۔ اس کے جو رسپانس کے اندر ایران
پوٹینشلی یہ پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں کہ اپنا ریٹیلیشن دے سکتا ہے، اور جو اسرائیل ہے اس کی ڈیفرنٹ قسم کی جو سینسٹیو سائٹ ہے ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، کروز میزائل سے، ڈرون سے، اور ڈیفرنٹ قسم کے ویپنس یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔